وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلات میر بزم، پیر طریقت، رہنمائے اہل عقیدت، اسیر ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت، صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب نقشبندی بخاری دامہ اقبالہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف، پیکر اخلاص و محبت عزت مآب حضرت صاحبزادہ سائیں ذکر الرحمن صاحب آستانہ عالیہ بڑھیار شریف، انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع وارثان منبر و محراب، علماء اہل سنت، مشائخ، ثنا خانان شیریں لسان اور قابل عزت قابل قدر شرکائے عرس مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 فروری 2025 بروز بدھ ہم یہاں آستانہ عالیہ بڑھیار شریف تحصیل دینہ ضلع جہلم میں حضرت بابا سائیں سعادہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 36ویں سالانہ عرس مبارک اور حضرت بابا سائیں عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 9ویں سالانہ عرس مبارک کی آخری تقریب میں شریک ہیں، اور میں پیر طریقت، رہبر شریعت، محسن آل سنت، امین امانات افکار نقش بند حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب مبین، کتاب حق و صداقت، امام مبین قرآن حکیم کے پہلے پارہ سے پہلی سورت الفاتحہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی سورت کے زیر سایہ ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تقریباً امت مسلمہ کے ہر فرد کو زبانی یاد ہے، اور یہاں پر موجود تمام اہل دل یقیناً اس سورت کو یاد رکھتے ہیں، اور پوری روئے زمین پر ہر مسلمان ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں
کتاب اللہ کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے یا امام کے ذریعے اس کی تلاوت کو سماعت کرتا ہے، تو میں نے مناسب جانا کہ اسی صورت کے زیر سایہ سفر کرتے ہوئے ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا تحفظ کریں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بالخصوص یہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی شگوفہ سننے کو شگوفوں کے ذریعے ملتا ہے، اور وہ شگوفے ہمارے اوپر اس لیے مسلط رہتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن کی طرف متوجہ نہیں رہتے، اور ان فتنوں کے ذریعے ہم اور ان شگوفوں کے ذریعے ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ صرف پوری توجہ کے ساتھ کتاب اللہ کی 114 صورتوں میں سے پہلی صورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے، اس صورت پر توجہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام جیسے حسین مذہب کے اندر بابوں کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ یقیناً آپ کے پڑوس پر بہت سارے شریر موجود ہیں، اور اس شریر کی شرارتوں سے آپ بھی باخبر ہوں گے، اور نوجوان طبقہ بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے شر کو سنتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں کئی وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کی پہلی سورت کے ابتدائی لفظوں پر غور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ کی پہلی آیت اور قرآن مجید کی بھی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے جو کل عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات سے نشین کر لیں کہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی پہلی 4 آیتوں میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، یہ 1400 سال سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا، اور ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان عاقل اور بالغ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تمام عبادتوں کا حقدار بھی وہی ہے، اور تمام تر مددیں بھی صرف اسی ذات وحدہ لا شریک سے مانگی جا سکتی ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی بھی مسلمان نہ تو کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی صدیق کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی شہید کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی ولی کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی پیر اور عالم کی عبادت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو صدق نیت سے اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا، اس کی جبین صرف خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے۔ تمام تر مددوں کا مالک، تمام تر عبادتوں کا مالک، تمام تر استعانتوں کا مالک صرف وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس امت نے اللہ کے بعد
سب سے اعظم و اکبر اور معصوم ترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کی تو پھر حضور کے علاوہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ تمام تعریفوں، تمام حمدوں، تمام ثناؤں اور تمام تر عبادتوں کا اگر کوئی حقدار ہے تو صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو تخلیق کرنے والا خالق ہے۔ یہی اہل سنہ و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں، یا علی کہنے والوں، یا غوث اعظم کہنے والوں، یا حسین کہنے والوں کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور عقیدہ رہے گا۔ اور آج اگر ہماری جبینیں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہیں اور سر بسجود ہوتی ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، طواف کعبہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے، تمجید اللہ کے لیے، تحمید اللہ کے لیے، توحید اللہ کے لیے، تو یہ سارا کچھ امت مسلمہ کے سینوں میں کسی یوٹیوبر دلال اور بروکر کے ذریعے نہیں آیا، یا دادا علی حجویری کے ذریعے آیا ہے، یا احمد سرہندی کے ذریعے آیا ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی دین کا اثاثہ موجود ہے، ہم نے دین کسی فیس بک کی محقق سے نہیں سیکھا، ہم نے دین کسی گوگلی سکالر سے نہیں سیکھا، ہم نے دین کسی یوٹیوبر سے نہیں سیکھا، ہم نے دین یہود و نصارہ کے کتے نہلا کر سکالر بننے والوں سے نہیں لیا، ہم نے دین سمندر کے کنارے لیٹے عبداللہ شاہ غازی سے لیا ہے، لاہور کے دامن میں سونے والے دادا علی حجویری سے لیا ہے، اجمیر کی دھرتی پہ آرام فرما خواجہ حجویری سے لیا ہے۔ لہذا ہم اپنی بات پر قائم بھی ہیں اور اپنی بات کو دلیل کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچانے کا سامان کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کی تبلیغ کے مطابق، 1,24,000 انبیاء کے لائے ہوئے نظام کے مطابق عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تیری تعریف کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ یہ پڑا ہے قرآن، کوئی کسی دلال کا بروکر اور کوئی یہود و نصارہ کا غلام ہمیں یہ معنی اور مفہوم سمجھائے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ ہم نے سیدھا راستہ اللہ سے مانگا، نبی سے نہیں مانگا، علی سے نہیں مانگا، صدیق سے نہیں مانگا، غوث اعظم سے نہیں مانگا، حسین اعظم سے نہیں مانگا۔ ہم نے سیدھا راستہ دادا علی حجویری سے نہیں مانگا، ہم نے سیدھا راستہ مہر علی سے نہیں مانگا، ہم نے سیدھا راستہ میاں میر قادری سے نہیں مانگا، ہم نے سیدھا راستہ رواترہ شریف میں آرام فرما بزرگان نقشبند سے نہیں مانگا، ہم نے سیدھا راستہ اللہ سے مانگا۔